اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے خاطر بہت سے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور دینی ملی بھائیوں، آج کا میرا موضوع خطابت ہے دور حاضر کے فتنے اور اس سے بچنے کے راستے۔ سب سے پہلی بات یہ جان لیں کہ فتنہ کیا ہے، فتنہ کہتے کسے ہیں؟ تو مختصراً اور آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ فتنہ ایسے ماحول اور ایسے حالات کو کہتے ہیں جو ماحول، جو حالات ہمارے ایمان کے لیے چیلنج بن جائے، ہمارے عقیدے کے لیے چیلنج بن جائے، ہماری امانت و دیانت کے لیے چیلنج بن جائے، ہمارے اخلاق اور کردار کے لیے خطرہ بن جائے، ایسے حالات اور ایسے ماحول کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات اور ایسے ماحول یعنی فتنوں کے ان حالات کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا، کہا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں فتنوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، اعمال صالحہ کرنے میں تاخیر نہ کرو، اور وہ فتنے اس قدر فتنے ہوں گے، اس طرح فتنے ہوں گے، پیارے نبی فرماتے ہیں شب تاریک کی طرح، اندھیرے رات کی طرح فتنے ہوں گے۔ جس طرح رات کے اندھیرے میں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی ہے، کہا اس قدر فتنے ہوں گے، اس قدر فتنے ہوں گے، حق کی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ کہا ایسے حالات اور ایسے زمانے اور ان فتنوں کے ایام کے آنے سے پہلے بادروا بالاعمال، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، نیکیوں میں تاخیر مت کرو۔ اور اسی حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حالت تو یہ ہو جائے گی، جب فتنوں کا دور آ جائے گا، ہر چہار جانب فتنے ہی فتنے ہوں گے، تو لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، ایمان اس سے نکل جائے گا، اور رات کو جب بستر پر جائے گا تو مومن ہوگا، لیکن صبح ہوتے ہوتے اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، یعنی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ایمان کی گارنٹی نہیں رہ جائے گی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے دور کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، نیکیوں میں جلدی کرو، نیک اعمال کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے، دنیا کی چند سکوں کے بدلے، دنیا کی چند پیسوں کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ دے گا، اپنے ضمیر کو فروش کر دے گا، اپنے دین کو بیچ دے گا۔ ان کی نظروں میں ایمان کی کوئی حیثیت باقی نہ رہ جائے گی، ان کی نظروں میں عقیدے کی کوئی حیثیت باقی نہ رہ جائے گی، ان کی نظروں میں دین کی کوئی حیثیت باقی نہ رہ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال، کہ ان حالات کے آنے سے پہلے، فتنوں کے اس زمانے آنے سے، اس طرح کے زمانے آنے سے پہلے
تم نیکیاں کر لو، نیک اعمال کر لو، نیک اعمال کرنے میں پیچھے نہ ہٹو۔ میرے بھائیوں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جس دور میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، جس ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اگر اس ماحول کا جائزہ لیں گے تو بہت زیادہ فتنے ہیں، اس قدر فتنے ہیں اس دور میں، آگے فتنے، پیچھے فتنے، دائیں فتنے، بائیں فتنے، قدم قدم پر فتنے ہیں، کن کن فتنوں کو گنایا جائے، اس قدر آج فتنے ہیں۔ پھر بھی ایک چند اہم فتنوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا تاکہ ان فتنوں سے بچیں، جان سکیں کہ یہ فتنہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے، اور یہ وہی فتنہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں ترکت بعدی، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اور اس دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہا لوگو دنیا سے ڈرو، دنیا کی محبت کو دلوں میں جگہ مت دو، دنیا کی رنگینیوں میں مت کھونا، دنیا کے چکر میں مت آنا، دنیا سے بچو، واتقوا النساء، اور عورتوں سے بچو۔ تو میرے بھائیوں، ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ یاد رکھو، ہماری شریعت جہاں عورت کو فتنہ قرار دیا ہے، ہماری شریعت وہیں یہ بھی کہتی ہے کہ عورت اس دنیا کے سب سے قیمتی سامان ہے، اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، اس دنیا کی سب سے اچھی دولت عورت ہے۔ جہاں عورت کو شریعت نے فتنہ کہا، وہیں شریعت نے عورت کو بہت بڑا قیمتی سامان کہا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدنیا متاع، پوری کی پوری دنیا فائدے اٹھانے کا سامان ہے۔ اور آپ نے فرمایا، وہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا میں جو سامان ہیں ان تمام سامانوں میں سب سے بہتر سامان المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے، نیک خاتون ہے۔ میرے بھائیوں، عورت اگر متقی بن جائے، عورت با اخلاق بن جائے، عورت با حیا بن جائے، عورت با کردار بن جائے، عورت پردہ کرنے والی بن جائے، تو اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے۔ اور اگر عورت بے حیا بن جائے، عورت بد کردار بن جائے، عورت بد زبان بن جائے، عورت بے پردگی ہو کر گھر سے نکلنے لگے، عورت عریانیت کی راہ اپنا لے، عورت بے حیائی کی راہ کو اپنا لے، تو یاد رکھو دنیا میں اس سے بڑی کوئی اور فتنہ نہیں، مردوں کے لیے اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیے اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ آج دیکھو عورتیں گھروں سے جب نکلتی ہیں کتنے پردوں کا اہتمام کرتی ہیں، کتنے سج دھج کر نکلتی ہیں، اور کس قدر بناؤ سنگار کر کے نکلتی ہیں، لوگوں کو اپنے طرف مائل کرتی ہوئی نکلتی ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، لہٰذا اس طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے، دولت کا فتنہ ہے۔ دیکھیے، مال انسانی زندگی کی ضرورت ہے، مال کے بغیر انسانی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ مال انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، لیکن یاد رہے یہی مال اگر انسان کو دین سے غافل کر دے، اللہ سے غافل کر دے، آخرت سے غافل کر دے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی سے غافل کر دے، یہ مال انسان کو عبادتوں سے روک دے، یہ مال انسان کو نماز سے روک دے، یہ مال انسان کو تلاوت قرآن سے روک دے، یہ مال انسان کو ذکر و اذکار سے روک دے، یہ مال انسان کو اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے سے روک دے، یہ مال انسان کو اللہ سے غافل
غافل کر دے تو یہی مال فتنہ بن جاتا ہے، یہی مال فتنہ بن جاتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ، ہر امت کو کسی نہ کسی فتنے سے آزمایا گیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میری امت کا فتنہ مال ہے۔ میرے بھائیوں، اب آج کے سماج کا جائزہ لیں، آج کے لوگوں کے حالات کو دیکھیں کہ لوگ مال کے اس فتنے کے کس قدر شکار ہیں، مال اور دولت کے اس فتنے کے کس قدر شکار ہیں۔ آج کسی سے بھی پوچھو نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہے، آج کسی سے بھی پوچھو مسجدیں کیوں نہیں آ پا رہے ہو، آج کسی سے بھی پوچھو تلاوت قرآن کے لیے وقت کیوں نہیں نکال پا رہے ہو، سب یہی جواب دیں گے، یہی جواب دیں گے ہم دکان میں بیٹھے تھے، ہم مال کما رہے ہیں، ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم کاروبار کر رہے ہیں، ہم بزنس کما رہے ہیں، مال اور دولت حاصل کر رہے ہیں، اسی مال کے لیے نماز ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اسی مال کے لیے ہم اللہ کے گھر آ نہیں پا رہے ہیں، اسی مال کے لیے ہم عبادتوں کے لیے وقت نکال نہیں پا رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر مال کی وجہ سے نمازیں چھوڑتے ہو، مال کی وجہ سے اگر مال کی وجہ سے اللہ کے گھر سے دور ہو، مال کی وجہ سے اللہ کو بھلا دیے گئے ہو، تو بہت بڑے فتنے کے شکار ہو، بہت بڑے فتنے کے شکار ہو۔ میرے بھائیوں، مال بہت اچھی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مال انسان کو عبادت سے غافل کر دے، نماز سے غافل کر دے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اکثر لوگ آج اس فتنے کے شکار ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور آج دیکھو مال کے اس فتنے میں اچھے اچھے انسان کس قدر مبتلا ہیں۔ انسان اس مال کے لیے حلال اور حرام کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سودی کاروبار کرتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو غلط دھندے سے مال کما رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام کے راستے سے مال کما رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو حرام راستے سے مال کما رہے ہیں۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ مال حرام تو کما رہے ہیں، خود کھا رہے ہیں، اور اپنے بچوں کی پرورش اسی مال حرام سے کر رہے ہیں۔ افسوس ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا، وہ بدن جنت میں نہیں جا سکتا جو بدن مال حرام سے پرورش پائی ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال حرام سے بچیں، مال کمائیں، مال کمانا بری بات نہیں ہے، دولت کمائیں، دولت کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی عبادت سے غافل ہو جانا یہ فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کیا مالدار نہیں تھے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے مالدار صحابہ کرام میں شمار ہوتا ہے ان لوگوں کا، لیکن مجال ہے ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے، مجال ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور دین سے دور ہو جائے، اللہ کے گھر سے دور ہو جائے۔ نہیں، اس لیے میرے بھائیوں، مال کمائیں، مال کمانا بری بات نہیں، لیکن اس کی وجہ سے عبادتوں سے غافل ہو جانا انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ آج انسان اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا ہے، آج انسان کو ایک ہی فکر لگی ہے، میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس مال آ جائے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال کا ہے یا حرام کا ہے، لوگوں کو ایک ہی فکر ہوگی کہ مال چاہیے، مال آ جائے، چاہے وہ مال حرام کے راستے سے آئے، چاہے وہ مال حلال کے راستے سے آئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آج دیکھو کتنے مسلمان مال حرام کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور اپنے فیملی کو بھی پرورش کر رہے ہیں مال حرام سے۔ میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ مال ہے۔ مال انسان کی ضرورت ہے، کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، حلال مال کمائیں، اور اللہ سے تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ دیکھیے کیسے اس میں برکت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ انٹرنیٹ کا فتنہ ہے، موبائل کا فتنہ ہے۔ یہ موبائل جہاں بہت اچھی چیز ہے، ایک بہت اچھا
انسان کے لیے بہت اچھی نعمت بھی ہے، تو موبائل کا غلط استعمال وہی اس کا فتنہ بن جاتا ہے۔ آج دیکھو، مرد ہو کہ عورت، لڑکا ہو کہ لڑکی، چھوٹا ہو کہ بڑے، آج کتنے لوگ انٹرنیٹ اور موبائل کے غلط استعمال کر کے اس فتنے میں مبتلا ہیں۔ خصوصاً ان لڑکوں اور لڑکیوں کا جائزہ لیں جو ایسے کالجز میں پڑھ رہے ہیں، ایسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں جہاں پردے کا سسٹم نہیں ہے۔ ایک ہی بینچ پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو بٹھا کر تعلیم دے رہے ہیں۔ ایسے اسکولوں کا جائزہ لیں، ایسے تعلیمی اداروں کا جائزہ لیں جہاں پردے کا انتظام نہیں ہے۔ شاید کوئی لڑکا یا لڑکی محفوظ ہو جو عشق اور محبت کے فتنے سے اپنے دامن کے بچا کے رکھے ہوں۔ اکثر نوجوان لڑکے یا لڑکیاں جو اس طرح کے تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں جہاں پردے کا سسٹم نہیں، میرے بھائیو، عشق محبت کے فتنے کے شکار ہیں۔ اور یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اس میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرنے والا یہ موبائل ہے، یہ موبائل ہے۔ میرے بھائیو، آج سماج کا جائزہ لیں گے، شاید ایک دو گھر بعد ہوں گے، ایک دو خاندان بعد ہوں گے، لیکن اکثر گھروں کی حالت یہی ہے۔ نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں غیر مرہم سے رات بھر گفتگو کر رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، فون پر بات کر رہے ہیں اور عشق محبت کے فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور افسوس یہ کہ ماں باپ اس پر کڑی نظر نہیں رکھ رہے ہیں۔ ماں باپ اپنی بچی کو ہاتھ میں موبائل دے دیے، اپنے بچے کو ہاتھ میں موبائل دے دیے، لیکن نگرانی نہیں کر رہے ہیں۔ 1.5 GB 2 GB روزانہ ڈیٹا موبائل میں ختم ہو جا رہا ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ آخر وہ کہاں ختم کر رہے ہیں، کیسے ختم کر رہے ہیں، کہ اس کا نگرانی کرنا چاہیے۔ آج جو عشق محبت کا ایک سیلاب چل پڑا ہے، ایک بہت بڑی وجہ یہ موبائل ہے، یہ موبائل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر آپ اپنی اولاد کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، بچہ ہو کہ بچی، ان کی نگرانی کریں، دیکھیں موبائل کا کیسا استعمال کر رہا ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن اسی محبت اور عشق کے شکار ہو کر کسی دن گھر سے بھاگ جائیں گے، پھر سماج میں ناک کٹ کی عزت نہیں رہ جائے گی، ناک کٹ جائے گی اور خود بدنام ہوگا، ماں باپ کی بھی عزت کو تار تار کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے عشق محبت کی ان فتنوں سے نوجوانوں کو بچانا چاہتے ہو، اپنے سماج اور معاشرے سے ان فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو میرے بھائیوں، ان فتنوں سے بچنا پڑے گا، موبائل کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس دور کا ایک بہت بڑا انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یہ بھی بہت خطرناک اس دور کا ایک فتنہ بن چکا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے فتنے ہیں، کن فتنوں کو ہم آپ کے سامنے شمار کریں۔ اب مختصراً آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ان فتنوں کا مقابلہ ہم کیسے کر سکیں، ان فتنوں سے اگر ہم بچنا چاہیں تو کیسے بچ سکیں، فتنوں سے بچنے کے لیے شریعت نے کیا رہنمائی کی ہے۔ تو یاد رکھو، فتنوں سے بچنا ہے تو شریعت کہتی ہے سب سے پہلے عقیدہ توحید کو اپنانا پڑے گا اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے، جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی امتحانات آتے ہیں، جو بھی فتنے آتے ہیں، یا اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور جب اللہ رب العالمین مصیبت دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ہی مصیبتوں سے نجات دینے والا، اللہ رب العالمین ہی فتنوں سے بچانے والا، یہ عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ انسان پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ کے حکم سے آتی ہیں، اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس لیے انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو بھی فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اللہ ہی ہے جو اس سے نجات دے سکتا ہے۔ ہمیں اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے در پہ آ کے سر جھکانا ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں۔ ایسا نہیں کہ گھروں میں مصیبتیں ہیں، چلو کسی اور درگاہ میں، مزار پر یا کسی اور قبر پر جا کر ماتھا ٹیکیں۔ یاد رکھو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور انسان
کی کبھی وہ حاجتیں پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ جو انسان شرک کرتا ہے وہ اس دنیا میں اس کے لیے نقصانات ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے نقصانات ہے۔ انسان کا عقیدہ اللہ پر ہو، اللہ کو پکارے، ہر طرح کی مشکل کو دور کرنے والا اللہ ہے، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرنے والا اللہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات عقیدہ توحید کو اپنائیں۔ اسی طرح فتنوں سے بچنے کے لیے شریعت کہتی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اللہ کی کتاب یہ بتاتی ہے کہ انسان زندگی کیسے گزارے، فتنوں کو کیسے پہچانے، فتنوں سے کیسے بچ سکے، اور یہی معاملہ سنت رسول کا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے، مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پیارے نبی فرماتے ہیں کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ جو اللہ کی کتاب کو پڑھے گا، قرآن پاک کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا تو، اور جو سنت کو اپنائے گا، سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ کبھی گمراہی کے راستے پر جا نہیں سکتے، وہ کبھی گمراہ ہو نہیں سکتے، وہ ہر طرح کے فتنے سے محفوظ ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، ان دونوں کو اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیں، ہر طرح کی فتنے سے محفوظ ہوں گے اور گمراہی کے راستے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ آج دیکھو ہم اپنی زندگی میں کتاب اللہ پر ہمارا کتنا عمل ہے، اللہ کی باتوں پر ہمارا کتنا عمل ہے، اور کتنے سنتیں ہیں جن پر ہمارا عمل ہے۔ ہم نبی کی کن کن سنتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، نبی کی کن کن سنتوں پر ہمارا عمل ہے۔ افسوس ہے اگر دیکھا جائے تو آج نبی کی سنتوں کو دھجیاں اڑایا جا رہا ہے، نبی کی سنت کی پامال کی جا رہی ہے، نبی کی سنت کی توہین کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، جو بھی نبی کی سنت کو چھوڑے گا، نبی کی سنت کی توہین کرے گا، یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ذلت ہے، اس کے لیے رسوائی ہے، اس کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے جو رسول کی سنت کی پامالی کرے۔ تو میرے بھائیوں، فتنوں سے بچنا ہے تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو اپناؤ۔ اور آخر میں ایک چیز بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ دیکھیے، فتنوں سے بچنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور کون سا علم؟ علم دین۔ علم تو بہت سارے ہیں لیکن فتنوں سے بچنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے تو علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ علم دین ہی وہ چیز ہے جو فتنوں کے اندھیرے راستے سے نکال کر ہدایت کے روشن راستے پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ علم ہی وہ چراغ ہے جو فتنوں کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ اور کون سا ہے علم؟ علم دین۔ علم دین۔ آج دیکھو علم کی کمی نہیں ہے، علم کی کمی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے ہر طرح کے علم والے ہیں اور ہنر والے ہیں اور ڈگری والے ہیں۔ دیکھیں کیا انجینئر کی کمی ہے، کیا ڈاکٹرز کی کمی ہے، کیا آفیسر کی کمی ہے، کیا لائر کی کمی ہے؟ اگر کمی ہے تو علم دین کی کمی ہے، کمی ہے تو قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے کمی ہے۔ ہم سماج میں نظر دوڑائیں، ہم سماج میں دیکھیں، ہم جس سماج میں رہتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن کا علم رکھتا ہو، حدیث کا علم رکھتا ہو، جو قرآن معنی کے ساتھ پڑھتا ہو، جو حدیث کو پڑھتا ہو، جو شریعت کا علم جانتا ہو۔ کتنے ایسے علم ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں۔ افسوس ہوگا اگر سماج کا جائزہ لیں گے تو شاید ایک دو نکلیں گے، ورنہ دوسرے علم والے آپ کو ہزاروں مل جائیں گے، لیکن عالم دین قرآن اور حدیث کے جانکار کتنے ہیں؟ یاد رکھو، جہاں جہالت ہوگی، جہاں جہالت ہوگی، جہاں علم نہیں ہوگا، قرآن کا علم نہیں، شریعت کا علم نہیں، وہاں فتنے ہوں گے، وہاں فساد ہوں گے، وہاں جھگڑے ہوں گے، وہاں لڑائیاں ہوں گی۔ اور یاد رکھو ان فتنوں کا دروازہ جلدی سے بند نہیں ہوگا جب تک ہم علم دین کو عام نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب سے یہی کہنا چاہیں گے کہ خود بھی علم دین حاصل کریں اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سے آراستہ کریں تاکہ سماج سے فتنے ختم ہو سکے، لڑائی ختم ہو
سکے, جھگڑے ختم ہو سکے, اور ایک اللہ کی ہم عبادت کر سکیں, اللہ کے گھر کو آباد کر سکیں اور ہر فتنے سے بچ سکیں. بس اشارہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا نہیں گیا تھا, آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے, قرآن کا نزول ابھی نہیں ہوا تھا, اس وقت عرب کا ماحول کیا تھا؟ جہاں عربوں میں کچھ اچھائیاں تھیں, قرآن نازل ہونے سے پہلے عرب میں کتنے طرح کی برائیاں تھیں. شرک عام تھا, زنا عام تھا, شراب نوشی عام تھی, چوری ڈکیتی عام تھی, قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا, لڑائی جھگڑے ہر روز ہوتے رہتے تھے. لیکن جب قرآن نازل ہوا تو قرآن نے سب سے پہلے یہ نہیں کہا نماز پڑھو, روزے رکھو, زکوٰۃ دو, حج کرو, یہ نہیں کہا, بلکہ قرآن کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ کس بارے میں ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سب سے پہلی آیت نازل فرمائی وہ یہ کہ پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو قرآن سب سے پہلے ہمیں علم حاصل کرنے کی تعلیم دیتا ہے, اور وہ بھی علم دین, وہ بھی علم دین. افسوس ہے آج دیکھو سماج میں کتنے فتنے ہیں, کتنے لڑائیاں اور جھگڑے ہیں. ان فتنوں کو ختم کرنا ہے, علم دین کو عام کرنا پڑے گا, علم دین خود سیکھنا ہوگا اور بچوں کو بھی سکھانا ہوگا. بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے, یہ تصور ہے, اب ہماری عمر 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال کی ہو چکی ہے, ہم قرآن کیسے سیکھ سکیں گے, ہم حدیث کیسے سیکھ سکیں گے, ہم دعائیں کیسے یاد کر سکیں گے. غلط ہے یہ سوچ, غلط ہے یہ تصور. اس سوچ کو نکال دو ذہن سے, اس تصور کو نکال دو ذہن سے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, جب اسلام آیا تھا, قرآن نازل ہوا تھا, صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا تھا, اس وقت صحابہ کرام کی عمر کتنے تھے؟ کوئی صحابی 30 سال کے ہیں, کوئی 40 سال کے ہیں, کوئی 45 سال کے ہیں, کوئی 50 سال کے ہیں. اس عمر میں نبی سے قرآن کو سیکھا, نبی سے علم سیکھا, اور صرف سیکھا ہی نہیں, اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچایا بھی, دوسروں تک پہنچایا بھی. اس لیے میرے بھائیوں, سماج اور معاشرے سے فتنہ اور فساد ختم کرنا چاہتے ہو, خود کو فتنے سے بچانا چاہتے ہو, تو علم دین حاصل کرو, قرآن کا علم, شریعت کا علم, حدیث کا علم حاصل کرو. اللہ رب العالمین سے دعا کی رہے, اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو ہر طرح کی فتنے اور فساد سے محفوظ رکھے. یا پروردگار, جو بھی فتنے جنم لے رہے ہیں, اللہ تو ہی فتنے کو مٹانے والا ہے, فتنوں کو ختم کرنے والا ہے. ان سارے فتنوں کے سروں کو اللہ تو کچل دے, مسل دے یا پروردگار, اور ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو ہر طرح کی فتنے اور فساد سے تو پاک رکھ. یا پروردگار, جب تک تو اس دنیا میں ہم سب کو زندہ رکھ, ایمان کی حالت میں زندہ رکھ, اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو.